بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم. رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، بلا شبہ انہیں ایک ایسا معاملہ درپیش ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو ظاہر ہے اہل خانہ غمگین تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، کیونکہ وہ غمگین ہیں اور اس غم کی حالت میں وہ کھانا تیار نہیں کر سکیں گے۔ اس میں امت کو بھی درس ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی وفات ہو جائے تو ارد گرد کے لوگ، اعزاء اقرباء یا پڑوسی، ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ان کے کھانے کا انتظام کریں۔ ہمارے معاشرے میں احکام شرعیہ کو اپنی جگہ سے ہٹانے کی عادت بن گئی ہے لوگوں کی۔ اب شریعت میں اتنا سا حکم ہے کہ جس دن کوئی آدمی فوت ہوا ہے اس کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، تاکہ اس دن وہ لوگ اپنے غم کی وجہ سے اگر کھانا نہ بنا سکیں تو کھانے کا انتظام ہو۔ اور ہمارے یہاں کیا بات بنی؟ انہوں نے کہا جی 3 دن میت کے گھر میں چولہا جلانا بھی جائز نہیں ہے۔ لو جی، یہ فتویٰ آ گیا۔ تو بھائی یہ بات درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کا حکم دیا کہ اس دن وہ غمگین ہیں، اس لیے کھانے کا انتظام کریں۔ ہمارے یہاں بسا اوقات یہ بات سمجھی جاتی ہے، خاندان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مہمان مسلسل آ رہے ہیں، گھر والوں کی مصروفیت زیادہ ہے، تو اس لیے 2 دن یا 3 دن اگر کھانے کا انتظام کر لیا جائے تو یہ مناسب ہے۔ تو خاندان کے لوگ یا آس پڑوس کے لوگ اگر کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو لازم سمجھنا کہ جی یہ ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، یہ بات درست نہیں ہے۔ بس ایک دن کے کھانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے کھانا تیار کرو، اور اس کو اسی جگہ پہ رکھنا چاہیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔